वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत ही अफसोसनाक खबर हम आपको दे रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं और ईरानी वजीर खारजा भी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, जिनका गुज़िश्ता रोज़ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था ईस्ट अज़रबाईजान में, अब बताया जा रहा है कि वो जाँ बहक हो गए हैं अकॉर्डिंग टू तेहरान टाइम्स, और उनके साथ ईरानी वजीर खारजा भी इस हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। तो ये अफसोसनाक खबर हमारे सामने आ रही है। ऑफिशियली तो इसे अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है जिसकी अपनी ऑथेंटिसिटी है। तेहरान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, बताया जा रहा है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी वजीर खारजा भी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। सो ये खबर अब हमारे सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि ईरानी सदर अपने वक्त के हमरा गए थे डैम का इफ्तिताह करने, उनका हेलीकॉप्टर लापता हो गया है, उसकी तलाश जारी थी और किसी भी किस्म के ऐसे कोई सिग्नल नहीं मिले जिससे ये पता चलता कि हेलीकॉप्टर में कोई ख़राबी हो गई है या कोई ऐसे मामलात हैं। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर की तलाश की जाती रही, लेकिन एक जगह ये बताया गया कि उनके हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। उसको ऑफिशियली किसी ने कंफर्म नहीं किया ईरान की जानिब से, लेकिन अब तेहरान टाइम्स और बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी वजीर खारजा भी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। और इससे पहले भी बड़े खदशात का इजहार किया जा रहा था, सबको लग रहा था, क्योंकि जितना टाइम गुजर गया था और नहीं मालूम हो पा रहा था कि जो मलबा है वो कहाँ पर है, किस तरह रिकवर हुआ है, कोई उसमें बचा भी है कि नहीं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है तेहरान टाइम्स के मुताबिक कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी वजीर खारजा भी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ना सिर्फ तेहरान टाइम्स बल्कि बीबीसी की जानिब से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। एब्सोल्युटली। और गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। ईरानी सदर अपने पूरे कंटिंजेंट के साथ आज़रबाईजान के दौरे पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने डैम का इफ्तिताह भी किया था, और जब वो वापस आ रहे थे उसके बाद ईरानी सदर अब इब्राहिम रईसी, उनकी खबर ये सामने आ रही है कि वो जाँ बहक हो गए हैं। तेहरान टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, जिनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश किया, और क्रैश करने के बाद ये मलबा जो था वो 16 घंटे बाद इसको आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि मौसम की भी ख़राबी थी, दुश्वार गुजार इलाका भी था। लेकिन उसके बाद जब ये मलबा मिला है तो ईरानी हिलाल अहमर ने बताया कि रेस्क्यू टीम्स जो है वो तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहले पहुंची, और उसके बाद कोशिश की जाती रही कि किसी तरीके से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए। लेकिन जो ईरान का सरकारी टीवी है उसके मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के मकाम पे जिंदगी के कोई आसार नहीं। इसका मतलब ये है कि ईरानी वजीर खारजा और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं। वो मशरक़ी आज़रबाईजान के दौरे पे थे, और जब वो वापस आ रहे थे तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और अब बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान सवार थे, इतलात अब ये है कि दोनों जाँ बहक हो चुके हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर हम आपको दे रहे हैं। और बताया जा रहा था कि रईसी जो है वो ईरान के शहर वापस जो है तब्रेज़ जा रहे थे, और वो ईरान और आज़रबाईजान के सरहदी इलाके से वापस लौट रहे थे। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने मशरक़ी आज़रबाईजान के दौरे पर आज़रबाईजानी सदर के साथ मिलकर एक डैम का इफ्तिताह भी किया था, लेकिन वापसी पे यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। डैम का इफ्तिताह करने के बाद वो वापस तेहरान आ रहे थे। उनके काफ़िले में 3 हेलीकॉप्टर थे, साथ में उनका वफ्द भी था। तब्रेज़ जाके फिर तेहरान वापस आना। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी के मुताबिक ख़राब मौसम था, जिसके बाइस रेस्क्यू हुकाम को हादसे के मुकाम तक पहुँचने में दुश्वारी हुई। फिर ये खबरें आना शुरू हुई कि जो 3 हेलीकॉप्टर का काफ़िला है शामिल, इस तमाम काफ़िले में एक हेलीकॉप्टर को मुल्क के शुमाल में धुंध के बाइस हार्ड लैंडिंग करना पड़ी है। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर खारजा मौजूद थे ईरान के, जबकि ईरानी मीडिया कह रहा था कि हम इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, मलबे को ढूंढ लिया गया है, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया जा रहा था। जबकि ईरानी हिलाल अहमर के सरबर ने सरकारी टीवी को बताया कि सूरत हाल ना खुशगवार है। उसके बाद से ही स्पेकुलेशंस का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर ईरान का जो सरकारी टेलीविज़न है उसने ये रिपोर्ट करना शुरू किया कि सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के मकाम पर
زندگی کے کوئی آثار نہیں مل رہے ہیں اور اس کے بعد سب دعا گو تھے. پاکستان کی جانب سے بھی, پاکستان کے ہائر آفیشلز کی جانب سے ہی کہا گیا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم ایران کے ساتھ ہیں, اور سب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ حادثہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جس سے جان لوگوں کی چلی جائے. یا بڑے ہائی ڈیلیگیشنز وہاں پر موجود ہیں. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی, ان کا خود ایک بڑا الگ ہی شخصیت کا امپیکٹ ہے, جیسے کہ اس سے پہلے ہماری بات بھی ہو رہی تھی سابق سفیر سے, وہ بتا رہے تھے کہ صدر ابراہیم رئیسی کون ہے. لیکن یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات ریجن پر بھی ہو سکتے ہیں, اور سب یہ فیصل سوچ رہے تھے کہ اس طرح کا واقعہ نہ پیش آئے, کیونکہ بہت ساری اس سے پہلے ہی سازشی تھیریز جو ہیں انہوں نے جنم لینا شروع کر دیا. جیسے کہ ہم بھی فارمر ایمبیسڈر جمیل احمد خان سے گفتگو کر رہے تھے, تو جو چیزیں انہوں نے پوائنٹ کی وہ یہ کہ ایک ڈسٹریس سگنل دیا جاتا ہے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, خاص طور پہ اگر ہیلی کاپٹر کریش کر رہا ہو یا ہارڈ لینڈنگ اس نے کرنی ہو تو وہ ڈسٹریس سگنل دیتا ہے. وہ نہیں پہنچا واپس ایران ATC, تو ایک یہ بھی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو اس وقت خطے کی صورتحال صدف آپ نے بتائی, جو آلریڈی سچویشن ایک بنی ہوئی ہے جہاں پہ پچھلے سال سے اسرائیل جو ہے وہ ایک بیلیجرنٹ بنا ہوا ہے اور اس نے پورے خطے میں جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا کی ہوئی ہے. ایران از دا اونلی کنٹری جس نے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو جواب بھی دیا اور ان کی طرف جو ہے وہ میزائلز بھی, ڈرونز جو ہے وہ بھی داغے, بلکہ ایک بہت ہی ہارڈ سٹانس, اور ایران کی دیکھی پھر دیگر ممالک نے ہارڈ سٹانس لینا شروع کیا. ایک یہ بھی چیز. دوسرا یہ کہ جو نیوکلیئر انرچمنٹ ہے اور اس میں ویپن گریڈری تک جانا, یہ بھی ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ بھی ان کے دور میں ہو رہا تھا. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ سامنے آ رہی تھیں. 14 دسمبر 1960 کو مشہد میں پیدا ہوئے تھے ابراہیم رئیسی, اور قم میں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی, جس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے اس سے بھی ان کا تعلق رہا, اور 1981 کے بعد سے وہ پروسیکیوٹر رہے. پروسیکیوٹر بننے کے بعد پھر وہ دیگر سینئر پوزیشنز پہ آئے, اور جس میں وہ ابھی حال ہی میں جو علی خامنئی تھے ان کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ قریب بھی تھے. لیکن اب سچویشن ایسی آتی جا رہی ہے کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف ایران ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ اب جاں بحق ہو چکے ہیں, اور اب بہت ہی افسوسناک ہیلی کاپٹر کریش میں ان کا انتقال ہو چکا ہے. along with him جو ان کے ساتھ موجود تھے وزیر خارجہ, وہ بھی اب اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. ایک اہم دورے پہ تھے وہ آذربائیجان میں, اور ان کے ساتھ صرف ایک نہیں بلکہ 3 ہیلی کاپٹرز تھے. ان کی کابینہ کے بھی دیگر اہم لوگ وہاں پہ تھے, ان کے ہمراہ دیگر وزراء بھی تھے, اور یہ دورہ مکمل کر کے وہ واپس آ رہے تھے, اور واپسی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اب بہت سارے ممالک نے صدف, جن میں رشیا بھی ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں, انہوں نے تعاون, پہلے تو انہوں نے جو ملبہ تھا اور جو مل نہیں رہا تھا اس میں بھی انہوں نے تحقیقات میں تعاون کا کہا تھا. ہو رہا تھا کہ موسم کی خرابی کے باعث جو ہیلی کاپٹر ہے اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. اسی وجہ سے جو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا وہاں پر امدادی سرگرمیاں سر انجام دینے میں بھی مشکلات پیش آ رہی تھیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ صوبہ مشرقی آذربائیجان کا علاقہ ہے, وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا, اور جب ایرانی صدر جو ہیں وہ ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد تبریز سے واپس تہران جا رہے تھے, اور حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر پر ایرانی صدر کے ہمراہ ملک کے وزیر خارجہ بھی سوار تھے. ایرانی حکام نے اس ساری صورتحال کے دوران, جب تک نہیں معلوم تھا کہ کوئی بچا بھی ہے کہ نہیں, عوام سے صدر ان کے ساتھیوں کی سلامتی کے لیے دعا کی اپیلیں کی تھیں. اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا شمار آیت اللہ خامنئی کے متوقع جانشینوں میں بھی کیا جاتا ہے, وہ ان کے کافی کلوز بھی رہے. اور ساتھ ہی جیسے کہ فیصل آپ بھی بتا رہے تھے کہ جو نیوکلیئر ڈیل کا معاملہ ہے اس کو لے کے ان کا بڑا ہارڈ سٹانس بھی رہا ہے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو پالیسی ہے ایران کی اس پہ قائم رہیں, جبکہ انٹرنیشنلی خاص طور پہ امریکہ کی جانب سے ایران پر ہمیشہ سے نیوکلیئر معاملات کو لے کر کافی زیادہ دباؤ ہے. جو ان کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو لے کے, پھر ابھی جو حالیہ ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اسرائیل کی بربریت جاری ہے, واحد کنٹری جس نے بڑا ایک ہارڈ سٹانس لیا اگینسٹ اسرائیل اور اسرائیل کو جواب بھی دیا جب ایران کی ایمبیسی کو نشانہ بنایا گیا تھا تو انہوں نے اس پر ریٹیلیٹ بھی کیا. تو سب نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ ایران کی پوری حکومت اور ایران کے عوام کھڑے ہیں. اس کے بعد اور بھی ان کے بہت سارے امپورٹنٹ دورے رہے, لیکن پچھلے دنوں ان کا بڑا امپورٹنٹ وزٹ پاکستان کا رہا. ان کا آفیشیل وزٹ تھا یہ پاکستان کا, جہاں پر آ کر دونوں ممالک نے
یہ کہا کہ ہم نہ صرف ہمارے تعلقات ایز اے بردر ملک بہت اچھے ہیں، ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ بھی آگے بڑھائیں اور بہت سارے معاملات کو لے کر ساتھ چلیں، کیونکہ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں۔ اور اس میں ہم نے دیکھا وہ پاکستان آئے تو نہ صرف وفاقی دارالحکومت بلکہ انہوں نے لاہور اور کراچی کا دورہ بھی کیا، بالکل۔ بڑا ان کا یہ زبردست دورہ رہا، آفیشل سے بھی بڑی ان کی اچھی ملاقاتیں رہیں اور وہ بہت یہاں پر پاکستانی عوام کے مشکور بھی رہے کہ انہیں یہاں آ کر بہت اچھا ویلکم ملا۔ اچھا، اب ایران کی جو وزارت داخلہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ تبریز شہر سے کچھ فاصلے پہ پہاڑی علاقہ وہاں پہ حادثے کا شکار ہے، جو بارڈر ایریا ہے بٹوین ایران اینڈ آذربائیجان۔ خراب موسم کی وجہ سے بھی اس کو رد نہیں کیا جا سکتا اس کریش کو، اور ایرانی حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حادثہ جو ہے وہ اتوار کو یعنی کہ گزشتہ روز صوبہ مشرقی آذربائیجان کے علاقے جلفا میں پیش آیا، اور حادثے کا جو شکار ہونے والا ہیلی کاپٹر ہے اس میں ایرانی صدر کے ہمراہ ملک کے وزیر خارجہ بھی سوار تھے، اور ایرانی حکام جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ خبر افسوسناک آ چکی ہے